اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 95 اور آیت نمبر 96 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون۔ اس آیت کریمہ میں ہم آخری حصے کو ملاحظہ کر رہے تھے فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کیونکہ اس سے پہلے والا حصہ ہم نے مطالعہ کر لیا کہ لقد جاء الحق من ربک، حق آپ کے رب کی جانب سے آیا ہے۔ جب حق آ گیا ہے، آ جانے کے بعد دو امر انجام نہیں پانے چاہیے۔ اس کی علت اور سبب کیا ہے؟ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کیونکہ جب حق آ گیا اور آپ نے یہ دو عمل انجام دیے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہو جائے گا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہمارے پاس ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ دو امر کون سے ہیں؟ اس میں پہلا امر ہمارے پاس ہے ممترین، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ ممترین کہتے ہیں کہ ایک ایسی حالت جس میں ایک شے کو پانے کے لیے بار بار رجوع کریں، ترک کریں، رجوع کریں، ترک کریں، رجوع کریں، تردد یا تردید بھی کہتے ہیں۔ اور قرآن نے یہ بیان بھی کیا ہے کہ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ وَهُمْ فِي، مثلا اپنے اسی شک اور ریب میں وہ لوگ محکم تھے، ان کے وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ شاہد مثال ہے کہ ان کی قلوب جو ہیں وہ شک کرنے لگ گئے، اور جب وہ شک کرنے لگ گئے تو یہ ان کے بہکنے کا یا ایمان نہ لانے کا سبب بنی۔ اس لیے ممترین میں سے نہ ہو جاؤ۔ حق آ گیا ہے تو ممترین والا مرحلہ اب نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کی تکذیب اور جھٹلانے والے نہ بنو۔ تکذیب لفظی بھی ہوتی ہے اور عملی بھی ہوتی ہیں۔ عملی تکذیب یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ریب اور شک کی وجہ سے تکذیب کر رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ شک نہیں ہے، یقین ہے، ایک دفعہ یقین ہے، ایک حق ہے یہ، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتا۔ جیسے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، قرآن کی آیت ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے ان آیات الہیہ کا انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا انفسهم، جب کہ ان کے نفوس اس پر یقین رکھتے تھے۔ جملہ حالیہ ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے نفوس ان الہی آیات کے اوپر یقین، حق کے اوپر یقین رکھتے تھے، اس کے باوجود کیا کیا انہوں نے؟ جحود، انکار کیا۔ تو یہ جو تکذیب ہے، یقین کے بعد تکذیب، یہ مذموم ہے۔ بہرحال لقد جاء الحق من ربک، جب حق آ گیا تو اگر ممترین میں سے ہوا، یعنی شک کرنے والے اور تردد کرنے والوں میں سے ہوا، یا مکذبین میں سے ہوا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خاسرین میں سے ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم اسے موضوعی طور پہ دیکھتے ہیں، یعنی اس ٹاپک کو کہ خسارہ یا خاسرین یا خسر، یہ قرآن کریم میں کیا قرآن نے نظریہ اس بارے میں دیا ہے؟ نفع اور نقصان کا نظریہ تو ہر انسان رکھتا ہی ہے اپنے وجود میں، کوئی اس دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو نفع نقصان کا قائل نہ ہو اور وہ نفع نقصان کی چیزیں اس نے معین نہ کی ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم ادھر رہ رہے ہیں، ادھر ہمارے پاس اقامہ ہونا نفع میں یا نقصان میں ہے؟ ہم فوراً کہیں گے نفع میں ہے۔ ادھر ہمارے پاس اتنے اموال ہونا جس سے ہماری زندگی مطمئن گزر سکے، اس کا ہونا نفع میں یا نقصان میں؟ کہتے ہیں یقیناً کہیں گے نفع میں۔ بس نفع کے مقابلے میں نقصان شمار ہوتا ہے، نفع نہیں ہے تو وہی نقصان ہے، نقصان نہیں ہے تو اسی کو نفع کہتے ہیں ہم۔ ابھی انشاءاللہ خسارہ کا معنی دیکھتے ہیں لغت میں، لیکن ابھی یہ بات بیان کرنا مقصود ہے کہ نفع اور نقصان وہ انسانی سرشت میں اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا ہے۔ اس لیے جس چیز میں نفع ہو، چار نہ چار انسان بڑھتا ہے اس کی طرف، اور جس چیز میں نقصان ہو وہ اس کی طرف سے کھنچتا ہے۔ البتہ نفع اور نقصان میں اگر احمقانہ اور نادانی والا کام نہ کرے،
بعض اوقات انسان نادانی، غفلت اور حماقت کی وجہ سے شکار ہوتا ہے۔ ابھی ہم اس مورد کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک عاقل انسان، فرق نہیں پڑتا وہ عاقل مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ عاقل سے مراد ہے یعنی جو اپنی امور زندگی کے امور نفع نقصان کی تشخیص کے اوپر گزارتا ہے اور نفع کو حاصل کرتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے، اسے علم فقہ میں عاقل کہتے ہیں۔ عاقل ایک ہے حکمت اور علوم عقلیہ میں، ادھر عاقل الگ ہے، وہ فیلسوف ہے۔ ایک عاقل کہتے ہیں عقل رکھنے والا علم فقہ میں۔ علم فقہ میں عاقل مجنون کے مقابلے میں ہے یا احمق کے مقابلے میں، سفیہ کے مقابلے میں ہے۔ سفیہ سین سے کہتے ہیں بے وقوف اور نادان کو۔ عاقل انسان کون کہلاتا ہے؟ کہ جو اپنے امور زندگانی میں جو زندگی کے امور انجام دیتا ہے وہ نفع نقصان کی تشخیص کے اوپر دیتا ہے، کہ جو نفع جس میں پایا جاتا ہے اسے لے لیتا ہے اور جس میں نقصان پایا جاتا ہے اسے ترک کر دیتا ہے، اور انہی دو کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تدبیر بھی اپنی کرتا ہے۔ عاقل انسان کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ لہذا ایک عاقل انسان خسارے سے اپنی زندگی میں ہمیشہ بچنا چاہے گا۔ سوال یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ خسارہ اس کا ادراک یا اس کو جاننا سے مسلمان ہی جانتا ہے، نہیں، سارے جانتے ہیں نقصان ہے، نقصان سے بچنا ہے، نقصان سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے ہم نے، اور جو نفع اور فائدہ ہے اس فائدے اور نفع کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں انفرادی یا اجتماعی ہر دو صورتوں میں کون سی چیزیں نفع ہیں اور کون سی چیزیں نقصان ہیں، کیونکہ جب ہم کہہ دیں کہ یہ خسارہ ہے تو لا محالہ ہم یہ حکم لگائیں گے کہ اس سے بچو، اس سے اجتناب کرو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا فتکون من الخاسرین، آگے بتایا کہ فتکون من الخاسرین کے بعد کہ اب ضروری ہے کہ تم اس سے اجتناب بھی کرو، یہ تو نہیں کہا، صحیح ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ وجتنب، اجتناب کرنے کا حکم نہیں دیا، یا اسے انجام دینے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا، بس اتنا کہ فتکون من الخاسرین، کیونکہ جب یہ پتہ لگ گیا یہ خسارہ اور نقصان ہے تو بقیہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کے اندر چیزیں قرار دی ہیں، وہ خود اس نقصان سے بچے گا اگر عاقل انسان ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خسارہ ہے کیا؟ آئیں پہلے ہم تیزی سے لغت کے ذیل میں کلمہ خسارہ کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ سورہ یونس آیت نمبر 45 کے ذیل میں یہ مطلب ایک حد تک گزر چکا ہے کہ اس میں ہم نے آیت کریمہ میں اس کو ملاحظہ کیا تھا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، ادھر ہے وَقَدْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، ادھر خسرہ لفظ آیا ہے، ادھر ہم نے مختصر طور پہ اس کو دیکھا تھا۔ آئیں اب ہم اسے تفصیلی طور پہ ادھر ملاحظہ کرتے ہیں۔ لفظ خسر 3 کلمات سے مرکب ہے، خ سین ر۔ معجم المقاییس اللغہ میں جلد نمبر 2 میں صفحہ 182 میں ابن فارس نے ذکر کیا ہے کہ خا سین را اصل واحد یدل علی النقص، اس کا ایک معنی اصلی جو ہے وہ یہ ہے کہ نقصان کے اوپر جو دلالت کرے۔ خسر کی دلالت کس معنی پر ہے؟ نقصان۔ خسر یعنی نقصان کا ہونا یا ایک چیز کا گھٹ جانا، نقص کا ہونا۔ نقصان کو بھی کیوں نقصان کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں گھٹ جاتا ہے، نقص پیدا ہوتا ہے، نقص۔ فَمِن ذَلِكَ الْخُسْرُ وَالْخُسْرَانِ، اسی یہاں سے ہی خسر اور خسران لفظ آتا ہے، جیسے کفر سے کفران ہے، فرق سے فرقان ہے، اور خسرت المیزان و اخسرتہ اذا نقصتہ، کہ اگر آپ کے ناپ تول میں کمی کر دی جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ خسارہ۔ مثلا آپ کوئی سبزی لینے گئے، آلو لینے گئے، آپ نے کہا کہ 5 کلو دے دو، اس نے 4.5 کلو تولے اور پیسے 5 کلو کے لیے، تو خسارہ آپ نے اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ وہ جو تھوڑا سا تفاوت آیا اس کے، یہ نقص ہوا ہے، چونکہ آپ کا جو حق بنتا تھا اس سے نقص ہوا ہے، اس لیے اسے خسارہ کہا جائے گا۔ مفردات الفاظ قرآن میں راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں الخسر والخسران انتقاص رأس المال
وہ جو اصل مال ہے جس کے ذریعے سے آپ تجارت شروع کرتے ہیں، مثلا آپ نے مال جمع کیا 10 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے سے آپ نے ایک دکان ڈال دی اور دکان میں کام شروع کیا، اب اس میں نفع نقصان آتا جاتا رہے گا۔ یہ جو آپ نے آغاز میں پیسہ اکٹھا کر کے جو آغاز کیا ہے تجارت کا، اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ رأس المال۔ اگر دکان آپ کی چلے اور 10 لاکھ سے کم ہونا شروع ہو جائیں، یعنی وہ جو خرچہ ہوا تھا وہ خرچہ ہی نہ پورا ہو رہا ہو، تو رأس المال میں کمی آ جائے گی یا نہیں؟ اس رأس المال میں کمی کو کہتے ہیں خسارہ، یعنی اصل مال جو اللہ نے دیا ہے اسی میں تم نقصان کر بیٹھو۔ یعنی بدن اللہ نے سالم خلق کیا ہے، یہ اصل بدن ہے ہمارے پاس، اس میں ہم نے کوئی اضافہ نہیں کیا اپنے پاس سے، اس اصل بدن میں کوئی نقص آ جائے یہ کہیں گے خسارہ۔ انسانی روح کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات دیں، عقل ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، یعنی سننے والے کان بھی ہیں روح انسانی کے پاس، دیکھنے والی بصیرت پیدا کرنے والی آنکھیں بھی ہیں، قلوب ہیں سوچنے والے، لیکن اس نے انہیں کھو دیا۔ یہ خسارہ ہے انسانی نفس کے اعتبار سے، ہر شے کے اعتبار سے پھر خسارہ بن جاتا ہے۔ وَيُنْسَبُ ذَلِكَ إِلَى الْإِنسان، انسان کی طرف اسے منسوب کیا جاتا ہے، فَيُقَالْ خَسِرَ فُلَانٌ، فلان خسارے میں ہے۔ کیا مطلب؟ انسان تو خسارے میں اس طرح نہیں جاتا، انسان سے متعلق چیز خسارے میں جاتی ہے، لیکن اس متعلق چیز کی نسبت سے کسے کہہ دیا جاتا ہے؟ انسان خسارے میں۔ مثلا مال ہم سے چھن گیا تو ہم کہیں گے یار یہ بڑا نقصان میں رہا، کہتے ہیں یا نہیں؟ تو کوئی یہاں سوال کرے گا اس میں کون سا نقصان ہوا؟ یہ تو اسی طرح اپنے پیروں پہ صحت سلامتی کے ساتھ کھڑا ہے، مال میں نقصان ہوا ہے۔ تو ہم کہیں گے جو انسان سے متعلق چیزیں ہیں ان چیزوں میں جب نقصان ہوتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، تو تب ہم اس کی نسبت انسان کی طرف دے دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نقصان میں ہے۔ اور بعض اوقات انسان نہیں، کسی کام کی طرف، وَإِلَى الْفِعْلِ، فعل کی طرف ہم نسبت دے دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ اس کو تجارت میں نقصان ہو گیا ہے، خسرت تجارتہ، اس کی تجارت کیا ہے وہ خسارے میں جا رہی ہے، کہتے ہیں نا۔ تو حقیقت میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ اس کا مال ضائع جا رہا ہے، لیکن حکم تجارت کی طرف ہم لگا دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے قرآن کے ذیل میں بیان کیا، کبھی ذات انسان کی طرف خسارے کی نسبت ہے اور کبھی کام اور فعل کی طرف خسارے کی نسبت ہے۔ حسن مصطفی التحقیق فی کلمات القرآن الکریم میں بیان فرماتے ہیں کہ لغت کی معروف کتاب ہے جو معاصر دور میں لکھی گئی، ہوا ما یقابل الربح، جو فائدے اور نفع کے مقابلے میں ہیں اسی کو کہتے ہیں خسر، یعنی المواضع فی قبال المرابحہ، یعنی نفع کے مقابلے میں آپ جو رکھتے ہیں وہ کیا کہلائے گا؟ نقصان۔ وَأَمَّا النَّقْصُ وَالضَّلَالُ وَالْهَلَاكُ وَالْغَبَنُ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا قَدْ يَصْدُقُ وَيَنْطَبِقُ عَلَى بَعْضِ الْمَوَارِدِ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى۔ ربح کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے اسے کبھی نقص کہہ دیتے ہیں، کبھی گمراہی، کبھی ہلاکت، کبھی اس طرح سے مختلف الفاظ آپ اس کے بول دیتے ہیں، جبکہ یہ آثار اور اس کے مقدمات میں سے ہے۔ اصل خسارہ کیا ہو گیا؟ یا ربح جو آپ کو فائدہ پہنچتا ہے اس کے مقابلے میں جو آتا ہے اسے خسارہ کہتے ہیں، یا جو آپ کے پاس اصل چیز موجود تھی اس اصل میں جب کمی واقع ہوتی ہے تو اس کمی کو کیا کہتے ہیں؟ خسارہ۔ ہمارے پاس لغات کی صورت میں یہ دو معنی آ گئے، دونوں معنی ایک لحاظ سے مشترک ہیں لیکن ایک قلیل فرق رکھتے ہیں۔ ایک معنی ہمارے پاس آ گیا، خسر سے کیا مراد ہے؟ خسر سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو ربح یعنی نفع کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے وہ خسر کہلائے گا۔ نفع کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ وہ خسر کہلائے گا۔ یہ پہلا معنی ہو گیا، اس معنی کو ذہن نشین رکھیں گے کیونکہ قرآن کی کثیر آیات ہیں، 50-60 سے اوپر آیات ہیں اس موضوع پہ۔ یہ انسانی زندگی میں چھوٹی چیز نہیں ہے خسر۔ خسر کیا ہے کہ ربح کے مقابلے میں، یعنی نفع اور فائدے کے مقابلے میں جو چیز بھی آ جائے کیا ہے وہ خسر ہے۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں نقصان، درست۔ دوسرا ہمارے پاس معنی آتا ہے کہ اصل جو آپ کے پاس شے موجود تھی، اصل مال ہو، اصل تجارت ہو، اصل جسم ہو، جو بھی اصل موجود ہے اس اصل میں کمی کو کیا کہتے ہیں؟ خسر۔ بس دوسرے معنی کے مطابق کمی کو کہتے ہیں خسر، نقص کو کہتے ہیں
خسر گھٹنے کو کہتے ہیں خسر، اگر ایک شے گھٹے نہ تو وہ خسر نہیں کہلاتی، چونکہ انسانی زندگی جن نظریات کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین نظریہ خسارہ ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیں کہ انسانی زندگی، ہم زندگی یعنی ہماری ہی اپنی معاشرے اور زندگانی جن چیزوں کے اوپر قائم ہوتی ہے، جن بنیادی نظریات کے اوپر قائم ہوتی ہے کہ اس کے متعلق ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہے، ہر ایک انسان کا کوئی نہ کوئی نظریہ موجود ہے۔ اس نظریے کو کیا، ان نظریات میں سے ایک نظریہ کیا ہے؟ نفع اور نقصان کے بارے میں، نفع اور خسارے کے بارے میں، خسارے کے بارے میں آئیڈیالوجی اور نظریہ اس کے پاس کیا ہے۔ وہ جو نظریہ رکھے گا اس کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھے گا۔ جو نظریہ، مثلا بعض لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی نے دھمکی نہیں دینی، دھمکی ہمارے لیے ایسا خسارہ ہے کہ وہ ہمارے لیے معاشرے میں قبول نہیں ہے، اس لیے وہ اس دھمکیوں سے بچنے کے لیے کوئی مسئلہ ممکن ہے کہ قتل و غارت شروع کر دیں بالفرض۔ بعض افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی ملنی چاہیے، اگر 2 وقت کی روٹی نہ ملے یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ 2 وقت کی روٹی ملے، ذلت سے ملے عزت سے ملے کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ خسارہ ذلت نہیں تھا ان کی نگاہ میں، خسارہ 2 روٹی کا نہ ملنا تھا، تو 2 روٹی مل گئی تو اب خسارے سے بچ گئے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات عزت چلی جائے، کہتے ہیں چلو یہ تو مل گیا نا مجھے، کیونکہ ان کی نگاہ میں اس کو وہ جو قلیل ملا اس کی قیمت تھی۔ اس لیے خسارے کے بارے میں ہر کوئی نظریہ کوئی نہ کوئی رکھتا ہے، ہمیں قرآنی نظریہ رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ جب خسارے کے معنی ہمارے لیے روشن ہو گئے، یا اصل شے میں کمی واقع ہو جائے اسے خسارہ کہتے ہیں، یا جو بھی فائدے کے مقابلے میں بالفاظ دیگر جب خسارے کا موضوع ہم پڑھیں گے تو کیا ہمیں فائدے کا علم نہیں ہوگا؟ کیونکہ دونوں متضاد ہیں، مقابل ہیں۔ بہت توجہ کریں ادھر، یعنی ادھر کوئی سوال کر سکتے ہیں آپ نے براہ راست خسارے سے کیوں شروع کیا؟ آپ براہ راست نفع اور فائدے سے بھی تو شروع کر سکتے تھے تاکہ وہ فائدے کے بعد ہم پھر خسارے کی طرف آتے۔ تو یہاں پہ مقابل میں ہے، یعنی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ شے معدوم ہے تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ پھر وجود اس کے مقابلے میں ہوتا ہے، درست ہے؟ اسی طریقے سے اگر دن ہے تو پتہ لگ جائے گا رات نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو چیز خسارے میں ہے تو اس کا جو مقابل ہے وہ فائدہ کہلائے گا۔ جو چیز بھی خسارہ ہے اس کا مقابل کیا کہلائے گا؟ فائدہ کہلائے گا، نفع کہلائے گا۔ اور جو چیز فائدہ ہے اس کا نہ ہونا کیا کہلائے گا؟ نقصان اور خسارہ کہلائے گا۔ قرآن میں خسارے کے حوالے سے طویل آیات وارد ہوئی ہیں۔ یہاں پہ ہم اپنی بحث کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ 3 حصے دقت سے آپ نوٹ کریں۔ پہلا حصہ ہے وہ اسباب یا وہ اعمال اور افعال، وہ اسباب یا وہ اعمال اور اسباب جن کو حاصل کرنا خسارہ کہلاتا ہے، جن کو حاصل کرنا کیا ہے؟ خسارہ کہلاتا ہے۔ یہ ہماری پہلی بحث ہو گئی۔ دوسری ہمارے پاس ادھر بحث یہ آ جاتی ہے خسارے کی اقسام، دنیاوی خسارہ، اخروی خسارہ، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ خسارہ۔ دوسری بحث کیا آ جاتی ہے؟ اقسام خسارہ، دنیا میں خسارہ، آخرت میں خسارہ، اور نمبر 3 قسم کیا ہے؟ دنیا اور آخرت، یعنی بعض ایسے افعال اور اعمال ہیں کہ وہ دنیا میں خسارہ، بعض ہیں فقط آخرت میں خسارہ ہے، اور بعض ہیں دنیا اور آخرت تینوں میں خسارہ ہے۔ یہ دوسری ہماری بحث ہوگی۔ اور تیسری بحث ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے کہ بعض کفار نے طعنے دیے ہیں خسارے کے عنوان سے، یا اسی کے ضمن میں ہم یہ پڑھ لیں گے کہ وہ چیزیں کیا ہیں جن سے ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں، ان چیزوں کا بیان جن کے ذریعے سے ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ پہلی 2 کا نتیجہ ہے ایک قسم کا، کیونکہ آپ کی خدمت میں بتایا کہ ہم مقابل سے لیں گے معنی، تو مقابل سے جب معنی لیں گے تو ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ پھر اصل نفع اور اس دنیا میں اصل نفع اور فائدہ کیا ہے، اس کی بھی تو تشخیص ہو جائے پھر یہ موضوع پڑھتے ہوئے۔ تو تیسرے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے، اور ادھر کفار کے طعنے شانے اور پھر ان چیزوں کو ملاحظہ کریں گے کہ انبیاء صالحین نے کس طریقے سے برتاؤ کیا اپنی زندگی میں۔
تو اس کے اوپر آج ہم گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ صرف ایک نقطہ پہلے باب کے ذیل میں لکھ لیں۔ جو پہلا باب ہم نے شروع کیا ہے وہ افعال اور اعمال کہ جن کی انجام دہی یا جن کا انسان کے پاس ہونا وہ خسارہ کہلاتا ہے۔ دنیاوی کسی نقصان کو قرآن نے خسارہ نہیں کہا۔ دنیاوی کسی نقصان کو قرآن کریم نے خسارہ نہیں کہا۔ تقریباً 30 کے قریب اعمال ذکر کیے قرآن نے، 30 سے اوپر 35 کے قریب اعمال ذکر کیے جنہیں خسارہ کہا قرآن نے۔ 35-40 کے درمیان عدد ہے کہ جس کو قرآن نے کیا کہا ہے، یہ خسارہ ہے۔ اس 35-40 کی فہرست میں ایک بھی ایسا عنوان نہیں ہے مال جانے کو، جان جانے کو، مریض ہونے کو، قریبیوں کے وفات کو، زندگی کی مشکلات کو، ان میں سے ایک کو بھی خسارہ نہیں کہا قرآن نے۔ یعنی ہم جن مادی چیزوں کو خسارہ سمجھتے ہیں، قرآن کریم کی نگاہ میں وہ چیزیں خسارہ نہیں ہیں۔ خسارہ پھر کیا ہے؟ یعنی اگر کسی کی جان چلی جائے خسارہ نہیں ہے، مال چلی جائے خسارہ نہیں ہے، مریض ہو جائے خسارہ نہیں ہے، غریب ہو جائے خسارہ نہیں ہے۔ خسارہ کیا چیز ہے یہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ لہذا انسانوں کے اندر خسارہ اور نقصان کے نظریات جدا ہیں اور قرآن کریم کی آئیڈیالوجی وہ جدا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔